السلام علیکم دوستو، یہ واقعہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے طائب ہونے کا ہے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ ابتدا میں لوگوں کو سود پر پیسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ رحمہ اللہ کسی کے گھر قرضے کی وصولی کے لیے پہنچے تو وہ گھر پر موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا، میرا تو شوہر گھر پر موجود نہیں، میرے پاس دینے کو کوئی چیز نہیں ہے، البتہ میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کی تھی جس کا تمام گوشت ختم ہو چکا ہے اور سر باقی ہے، اگر کہو تو وہ دے دوں۔ آپ رحمہ اللہ وہ سر لے کر گھر آ گئے اور بیوی سے کہا، یہ سر سود میں ملا ہے، اس کو پکا ڈالو۔ بیوی نے کہا، میں کیسے پکاؤں، گھر میں نہ لکڑی ہے نہ آٹا۔ آپ نے کہا، میں ان دونوں چیزوں کا ابھی کسی مقروض سے انتظام کر کے آتا ہوں۔ جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک سائل نے آ کر سوال کیا۔ آپ نے کہا، میرے پاس تجھے دینے کو کچھ نہیں۔ سائل نے کہا، اگر تو مجھے کچھ دے بھی دے تو اس سے تو غریب نہیں ہو جائے گا اور نہ میں امیر ہو جاؤں گا۔ جب سائل مایوس ہو کر چلا گیا تو بیوی نے سالن نکالنا چاہا تو ہنڈیا سالن کی بجائے خون سے لبریز تھی۔ اس نے آواز دے کر کہا کہ تیری کنجوسی کی وجہ سے یہ کیا ہو گیا؟ آپ نے یہ دیکھ کر عبرت حاصل کی اور کہا، میں آج سے برے کام سے تائب ہو گیا اور اس کے بعد مقروض لوگوں سے اصل رقم لینے اور سود ختم کرنے کے لیے نکلے۔ آپ جا رہے تھے کہ راستے میں کچھ لڑکوں کو کھیلتا دیکھے۔ لڑکوں نے آپ کو دیکھتے ہی آوازیں لگانا شروع کر دیں کہ یہ دیکھو حبیب سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کے قدموں کے خاک ہم پر نہ پڑ جائے۔ آپ یہ سن کر رنجیدہ ہوئے اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر تائب ہو گئے اور گناہوں سے توبہ کر لی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمہ اللہ کو واعظ و نصیحت کی۔ جب آپ رحمہ اللہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس سے واپس ہوئے تو ایک مقروض شخص آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو آپ نے فرمایا، مجھ سے مت بھاگو، اب تو مجھ کو تم سے بھاگنا چاہیے تاکہ ایک گنہگار کا سایہ تمہارے اوپر نہ پڑ جائے۔ پھر جب آپ رحمہ اللہ واپس ہوئے تو وہی لڑکے آپ کو دیکھ کر راستہ دینے لگے اور کہنے لگے، اب حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد اس پر پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ گناہگاروں میں ہمارا نام درج کر دے۔ بچوں کا یہ قول سن کر آپ رحمہ اللہ نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے عرض کیا، مالک تیری قدرت بھی عجیب ہے، آج ہی میں نے توبہ کیا اور تو نے لوگوں کی زبان پر میری نیک نامی کا اعلان کرا دیا۔ اس کے بعد آپ رحمہ اللہ نے منادی کرا دی کہ جو شخص میرا مقروض ہے وہ اپنی تحریر اور مال واپس لے جائے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے اپنی تمام دولت راہ مولا میں لٹا دی اور جب کچھ باقی نہ رہا تو آخر میں ایک سائل کے سوال پر اپنا کرتا اتار کر دے دیا اور دوسرے سائل کے سوال پر آپ نے اپنی بیوی کی چادر بھی دے دی۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی تقریباً نیم برہنہ رہ گئے۔ اس کے بعد دریائے فرات کے کنارے ایک مسجد تعمیر کر کے عبادت میں مشغول ہو گئے اور یہ معمول بنا لیا کہ دن میں تحصیل علم کے لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچ جاتے اور ساری رات عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے۔ ایک دن شام کو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا گزر حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے عبادت خانے کے قریب سے ہوا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نماز کے ارادے سے عبادت خانے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نماز کی نیت کر چکے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ رحمہ اللہ کی غلط قرات سن کر نماز علیحدہ پڑھ لی۔ اس وقت ندائے غیبی آئی، اے حسن، تو نے میری رضا کو پا لیا مگر قدر نہ کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ وہ کیسے؟ جواب ملا، حبیب کے پیچھے نماز نہ پڑھنا وہ ایک نماز تمہاری تمام نمازوں کا عوض ہو سکتی تھی۔ تم نے نیت کی درستگی کا خیال نہ کیا اور الفاظ کی درستگی کی طرف دھیان دیا۔ زبان اور دل کے ٹھیک کرنے میں بہت فرق ہے۔ ایک مرتبہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کپڑے نکال کر چوراہا پر رکھ دیے اور خود نہانے چلے گئے۔ اس دوران حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ادھر سے گزرے تو لباس کو شناخت کر کے وہیں رک گئے کہ ابھی آپ رحمہ اللہ آ جائیں گے۔ جب آپ رحمہ اللہ واپس آئے تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے وہاں کھڑے ہونے کی وجہ دریافت کی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، تم یہ کپڑے کس کے بھروسے پہ چھوڑ گئے تھے؟ آپ رحمہ اللہ نے کہا، اس کے بھروسے پر جس نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ان کی حفاظت کے لیے معمور کیا۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک کنیز کام کرتی تھی جو 30 سال سے آپ کی خدمت پر معمور تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے استغنا کا یہ عالم تھا کہ آپ نے کبھی اس کا چہرہ نہ دیکھا۔ ایک دن اسی کنیز سے آپ نے فرمایا کہ جاؤ میری کنیز کو بلا لاؤ۔ اس نے عرض کیا، حضور میں ہی آپ کی کنیز ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ 30 برس تک میرے دل میں سوائے اللہ عز و جل کے کسی کا خیال پیدا نہیں ہوا اور یہی وجہ ہے کہ میں تمہیں پہچاننے سے قاصر رہا۔
ایک مرتبہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دریائے فرات کے کنارے کھڑے تھے کہ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ بھی آ پہنچے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ سیدی آپ رحمہ اللہ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کشتی کا انتظار کر رہا ہوں تاکہ دریا کے پار جا سکوں۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ سیدی میں نے یہ علم آپ سے ہی سیکھا ہے کہ دل کو حسد و بغض سے پاک کر لو اور دنیا سے علیحدگی اختیار کر لو، مصائب پر صبر سے کام لو اور اپنے تمام معاملات کو من جانب اللہ کر لو، پھر پانی پر قدم رکھو، دریا تمہیں خود بخود راستہ دے دے گا۔ یہ کہہ کر حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے دریا پر قدم رکھا اور دریا پر چلنا شروع کر دیا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو گئے۔ لوگوں نے ہوش میں آنے کے بعد وجہ دریافت کی تو فرمایا وہ شخص مجھ سے علم سیکھ کر دریا پر چلنا شروع ہو گیا اور کل کو پلسرات پر بھی اسی طرح گزر جائے گا۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میں اسی طرح نہ رہ جاؤں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا کہ تمہیں یہ مقام کیوں کر حاصل ہوا؟ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سیدی میں دل کو سفید کرتا ہوں اور آپ کاغذ سیاہ کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر فرمایا میرے علم نے دوسروں کو نفع دیا مگر مجھے نفع نہ دیا، میں جیسے پہلے تھا اب بھی ویسا ہی ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حجاج بن یوسف کے سپاہیوں کی وجہ سے بھاگ کر حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت گاہ تشریف لے گئے۔ اس دوران حجاج بن یوسف کے سپاہی آپ رحمہ اللہ کی تلاش میں ان کے گھر پہنچ گئے اور دریافت کیا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہاں ہیں۔ آپ رحمہ اللہ نے ان سے فرمایا کہ وہ میری عبادت گاہ میں ہیں۔ ان سپاہیوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت گاہ کا ایک ایک کونا چھان لیا مگر انہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہیں نظر نہ آئے۔ انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ آپ رحمہ اللہ نے ہم سے جھوٹ بولا، وہ عبادت گاہ میں کہیں بھی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ عبادت خانے میں ہی گئے تھے۔ ان سپاہیوں نے دوبارہ عبادت گاہ میں جا کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈا مگر انہیں نہ ملے۔ وہ مایوس ہو کر واپس چلے گئے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ تم نے انہیں سچ بتایا مگر وہ پھر بھی مجھے عبادت گاہ میں تلاش نہ کر سکے۔ حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں نے آیت الکرسی 2 مرتبہ اور 2 مرتبہ سورہ اخلاص اور 2 مرتبہ آمن الرسول پڑھ کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کی کہ الہی میں نے استاد محترم کو تیرے سپرد کیا، تو ہی ان کی حفاظت فرما اور انہیں دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے۔ چنانچہ اللہ عز و جل نے میری دعا کو قبول فرما لیا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارا سپورٹ کریں تاکہ ہم روز آپ تک ایسی ویڈیوز لاتے رہیں۔